بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ ایران کے بجلی گھر تباہ کرنے کے لیے تیار، سب سے خطرناک حملے کا اعلان۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اگلے چند گھنٹوں میں ایران پر سب سے خطرناک حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حملہ پورے تہران کی بجلی بند کرنے کے لیے ہوگا تاکہ شہر اندھیرے میں ڈوب جائیں۔ امریکی حکام نے سرکاری طور پر یہ بات کہی ہے کہ شہریوں کو بھی بجلی نہیں ملے گی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ امریکی وار کابینہ کی میٹنگ کے مناظر پوری دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ ایران نے فوری طور پر جواب میں کہا ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو وہ بھی اپنا رد عمل دیں گے۔ پورا خطہ اب بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایران کا سخت انتباہ، اگر بجلی گھروں پر حملے ہوئے تو پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ ایران نے واضح طور پر اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے تہران کے بجلی گھروں پر حملے کیے تو وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ انہوں نے نام لے کر کہا ہے کہ کون سے ملکوں کی بجلی، پل، گیس اور آئل ریفائنریز کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ان کے مطابق یہ صرف تہران کی بات نہیں، پورا خطہ متاثر ہوگا۔ بجلی جانے کے بعد پانی، کھانا اور زندگی کا کوئی انتظام ممکن نہیں رہے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاور پلانٹ اور پلوں کو تباہ کیا گیا تو انہیں ٹھیک کرنے میں سالوں سال لگ جائیں گے۔ صورتحال اتنی سنگین ہوتی جا رہی ہے کہ اگلے چند گھنٹے یا دن فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ امریکہ عراق سے پیٹریاٹ سسٹم ہٹانے لگا، ایرانی حملوں کے بعد پسپائی۔ امریکہ اب عراق سے اپنے دفاعی نظام واپس لے جا رہا ہے۔ ایران نے حال ہی میں بحرین میں امریکہ کے 2 اہم ریڈار سسٹم کو تباہ کر دیا تھا، جن کی قیمت اربوں ڈالر میں بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے عراقی شہر اربیل اور دیگر جگہوں سے پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہٹانے شروع کر دیے۔ یہ سسٹم امریکی فوج کی حفاظت کے لیے لگے تھے، مگر اب وہ خود انہیں لے کر جا رہا ہے۔ کرد علاقوں پر بھی ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اب جنگ کو لمبا نہیں لڑ سکتا کیونکہ اس کے انٹرسیپٹر میزائل ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کا ڈونلڈ ٹرمپ کو انتباہ، ایران سے جنگ نہ بڑھائیں ورنہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ سعودی دفاعی وزیر نے محمد بن سلمان کے کہنے پر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ایران کے ساتھ اس لڑائی کو مزید نہ بڑھایا جائے۔ انہوں نے ڈی اسکیل کرنے کی گزارش کی کیونکہ اگر معاملہ بڑھتا ہے تو سب کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ ایران کا پہلے ہی کہنا تھا کہ خطے میں امریکی اڈے رہیں گے تو امن نہیں ہوگا۔ اب عراق سے امریکی اڈے خالی کروائے جا رہے ہیں اور اگلا نمبر کویت کا ہو سکتا ہے۔ امریکہ اس وقت بہت مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا ہے اور اس کی فوجی صلاحیت محدود ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا حکم، ایران نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر تازہ فوجی حملوں کا حکم دے دیا اور اسرائیل کے دباؤ پر بجلی، گیس اور پانی کے نظام کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اتنا نقصان اٹھائے کہ وہ سرنڈر کرنے پر مجبور ہو جائے، مگر ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ سرنڈر کا آپشن ان کے پاس نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ فتح حاصل کر چکے ہیں اور اب اسے کاغذی شکل دینا باقی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قومیں کمزور اور طاقتور ہوتی رہتی ہیں مگر سرنڈر نہیں کرتی۔ دونوں طرف سے انتباہات جاری ہیں اور پورا مڈل ایسٹ بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ امریکی میزائل ختم، اڈے تباہ، ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے دلدل میں پھنس گئے۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی اڈوں کو تباہ کیے ہیں اور امریکہ کے پاس میزائل ختم ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب ایران کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، جبکہ جنگ لمبی چلنے کی وجہ سے امریکہ کے اندر بھی اختلافات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پینٹاگون خود رپورٹ دے چکا ہے کہ اسلحہ اور میزائل ختم ہو رہے ہیں۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جتنا زور لگایا جائے گا دلدل اتنا ہی زیادہ کھینچے گی۔ اگر امریکہ اب جنگ چھوڑ دے تو شاید اپنی سپر پاور حیثیت بچا سکے۔ امریکہ کے اندر بڑی تقسیم، ریپبلکنز نے ڈیموکریٹس کو ووٹ دیے۔ امریکہ کے اندر جنگ پر شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ سینٹ میں ریپبلکنز نے ڈیموکریٹس کے ساتھ ووٹ دیے، جو عالمی رائے بدلنے کی واضح نشاندہی ہے۔
خود ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر بھی آپس میں دست و گریبان نظر آ رہے ہیں۔ صرف پیٹ ہیگزیت جو نتن یاہو کا آدمی سمجھا جاتا ہے جنگ کی حمایت میں نظر آتا ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اور آرمی کے جنرلز اس جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ پینٹاگون والے بھی جنگ کی طوالت سے پریشان ہیں۔ یہ صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ موساد کی غلط رپورٹ پر شروع ہوئی جنگ ایرانی قوم متحد ہو گئی۔ امریکہ نے یہ پوری کارروائی موساد کی رپورٹ پر شروع کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ حملہ ہوتے ہی ایرانی عوام اٹھ کھڑی ہوگی، مگر الٹا ہوا۔ ایرانی قوم مکمل طور پر متحد ہو گئی۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ ثابت قدم ہے اور پوری قوم ایک ہے۔ امریکہ نے سوچا تھا کہ ایران 4-5 دن میں ختم ہو جائے گا، مگر ایران 40 دن کی جنگ برداشت کر چکا ہے۔ پینٹاگون اور CIA اس غلطی پر پریشان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اب امریکہ کے لیے ایران کو شکست دینا ناممکن ہو گیا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اتحادی ناراض، چین خاموشی سے فائدہ اٹھانے لگا۔ قطر اور اردن سمیت مڈل ایسٹ کے کئی ممالک سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی اڈوں پر حملے دراصل ان کے علاقوں میں دھماکے ہیں جو خوف پیدا کر رہے ہیں۔ چین اس صورتحال سے خاموشی کے ساتھ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ عرب ممالک کے ساتھ تجارت بڑھا رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جب امن ہوگا تو صرف ایران ہی نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے ممالک چین کی تجارت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ امریکہ کے لیے بڑی شکست ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکی اڈے ایک کے بعد ایک تباہ، F-35 اور ہیلی کاپٹر بھی نشانے پر۔ ایران نے بحرین، قطر، کویت، اردن سمیت 8-10 ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ شیخ عیسیٰ، العدید، علی السالم، احمد الجابر سمیت کئی اہم ایئر بیسز کو تباہ کیا جا چکا ہے، جبکہ امریکی 5ویں فلیٹ کا بحرین والا اڈا بھی شدید متاثر ہوا ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ 6 F-35 لڑاکا طیارے تباہ یا نقصان زدہ ہو چکے ہیں۔ ہیلی کاپٹر مینٹیننس سینٹر بھی اڑا دیے گئے۔ امریکہ کی انٹرسیپشن صلاحیت کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ ایران کمانڈ اینڈ کنٹرول، رڈار اور نیویگیشن سسٹم کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت کا 84,000 کروڑ روپے کا بڑا منصوبہ، سمندر سے تیل اور گیس نکالنے کی تیاری۔ بھارت نے توانائی کے شعبے میں ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے 84,000 کروڑ روپے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ رپورٹس کے مطابق اس منصوبے کا مقصد سمندر کی گہرائیوں سے تیل اور قدرتی گیس کے نئے ذخائر تلاش کرنا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے بیرونی تیل پر انحصار کم کیا جا سکے گا۔ یہ منصوبہ بھارت کی طویل المدتی توانائی حکمت عملی کا اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر منصوبہ کامیاب ہوا تو ملکی معیشت کو فائدہ پہنچ سکے گا۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس سے توانائی کے شعبے میں خود کفالت کی راہ ہموار ہوگی۔ تاہم اس منصوبے کے نتائج سامنے آنے پر وقت لگ سکتا ہے۔ اب سب کی نظریں اس اہم منصوبے کی عملی پیش رفت پر مرکوز ہیں۔ بھارت نے 4 اہم سمندری علاقوں پر نظریں جما لی، تیل کی تلاش کا بڑا منصوبہ۔ رپورٹس کے مطابق بھارت نے تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 4 اہم سمندری علاقوں کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں انڈمان آف شور بیسن، مہاندی بیسن، کرشنا گوداوری بیسن اور کاوری بیسن شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں جدید ٹیکنالوجی سے کھدائی کی جائے گی۔ یہ تمام مقامات توانائی کے ممکنہ ذخائر کے حوالے سے اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ منصوبے پر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس سے مستقبل میں توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ حکومت اس منصوبے کو قومی اہمیت کا حامل قرار دے رہی ہے۔ اب عملی نتائج آنے کے بعد ہی اس منصوبے کی کامیابی کا اندازہ ہو سکے گا۔ ایران کا بڑا دعویٰ، ابن ہرمز میں ٹینکروں پر کارروائی، خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک بار پھر خطرناک موڑ اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ ابن ہرمز میں 2 آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ 4 دیگر ٹینکرز واپس لوٹ گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ بعض بحری جہاز انتباہ کے باوجود متنازعہ راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری جانب امریکی حکام کی جانب سے ان دعووں پر مختلف موقف سامنے آ رہے ہیں۔ عالمی شپنگ کمپنیاں بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ابن ہرمز میں کشیدگی عالمی تیل کی سپلائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ ان دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق ابھی سامنے نہیں آئی۔ دنیا بھر کی نظریں اب خطے میں ہونے والی نئی پیش رفت پر مرکوز ہیں۔
امریکی F-35 لڑاکا طیارہ حادثے کا شکار، ایران نے اپنے دعوے مزید تیز کر دیے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ میں ایک F-35 لڑاکا طیارہ حادثے کا شکار ہو کر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف دعوے اور تبصرے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ایرانی ذرائع اس واقعے کو اپنی جنگی برتری سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک اس حادثے کو ایران سے جوڑنے کی کوئی سرکاری تصدیق سامنے نہیں آئی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ F-35 لڑاکا طیارہ دنیا کے جدید ترین جنگی طیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس واقعے نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ اب سب کی نظریں تحقیقات کے حتمی نتائج پر مرکوز ہیں۔ کویت میں ڈرون حملوں کی اطلاعات، امریکی اڈوں پر خطرات بڑھنے کا دعویٰ۔ کویت کی فضائی حدود میں مشتبہ ڈرونز کی موجودگی کے اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کویتی حکام نے کئی ڈرونز کو روکنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ بعض ذرائع ان حملوں کا الزام ایران پر عائد کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ممکنہ ہدف فوجی تنصیبات اور حساس مقامات تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کشیدگی برقرار رہتی ہے تو مزید خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خلیجی ممالک بھی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ان تمام دعووں کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق ابھی سامنے نہیں آئی۔ فی الحال پورا خطہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔